عمل کے لیے دل کی نیت، عمل کے لیے اخلاص ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم کے لیے روح ہے۔ ہماری بنیاد ایمان ہے، ہماری بنیاد اسلام ہے۔ جو جتنا اچھا ہے وہ مجھ سے اتنا محبت کریں گے، اور جو جتنا برا ہے مجھ سے اتنا نفرت کریں گے۔ نفرت کا مطلب ہے ہم اس معاملے میں اس کو برا سمجھیں گے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ شہادت کا جذبہ، شہید ہونے کا جذبہ۔ اگر ایمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں میری جان جانے کا موقع آئے تو میں جان قربان کروں گا، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ جذبہ۔ ہمارے اس جلسے کے دو مقررین ہیں۔ پہلے مقرر فضیلت الشیخ حافظ ضیاء الرحمن صاحب عمری ہیں، دوسرے مقرر آج کے خصوصی مہمان ہیں فضیلت الشیخ مولانا عبدالقدیر صاحب عمری حفظہ اللہ۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھا کے رکھیں، آوازیں کرنے سے بچا کے رکھیں۔ میں فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الرحمن عمری صاحب کو آپ کے سامنے مدعو کرتا ہوں۔ فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الرحمن عمری صاحب ہمارے اسی علاقے کے کڑمور سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور مشہور ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ فارغ التحصیل بھی ہیں، اور اس وقت الحمدللہ دعوتی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں اور مستقل داعی ہیں۔ آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے، آپ کے دعوتی اور تربیتی دروس الحمدللہ ہندوستان بھر میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الرحمن صاحب عمری حفظہ اللہ، فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ محترم علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران، مسجد مبارک کے ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک دینی محفل میں جمع فرمایا۔ اس اجلاس سے جو بھی پیغام ہم سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اخلاص کی اہمیت مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا معنی ہے کوئی بھی نیک کام اس نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اخلاص، اور اس کام کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر ریاکاری نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اپنا نام کمانا نہ ہو، مشہور ہونا اس کا مقصد نہ ہو، کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہ ہو، یا کسی کے ریاکشن میں عمل نہ ہو۔ یہ سب چیزوں سے کام کو پاک کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم جو کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اسلاف کرام نے مخلص کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مخلص کسے کہتے ہیں، یعنی اخلاص والا کسے کہتے ہیں، کہ آدمی عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، ایسا آدمی کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا هو الذی یعمل ولا یحب ان یحمدہ الناس، کہ مخلص آدمی وہ ہے، اللہ کے لیے کام کرنے والا آدمی وہ ہے جو کام کرتا ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی تعریف کریں۔ لوگوں سے تعریف سننے کی نیت سے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا مخلص وہ ہے من یستوی عندہ مادحہ وذامہ، کہ اللہ کے لیے کام کرنے والا اسے کہتے ہیں جو نیک کام کرنے کے بعد
لوگ اس کی چاہے تعریف کریں یا برائی کا بیان کریں، دونوں اس کے پاس برابر ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بندہ تعریف کیا، کوئی آپ کی برائی بیان کیا، دونوں آپ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اس کی اچھائی سے یا اس کی تعریف سن کر آپ کے عمل میں فرق نہ آئے، اور کسی کی برائی سن کر کے آپ کے عمل میں فرق نہ آئے، یعنی لوگ کچھ بھی کہیں اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہے، بس آپ مخلص ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ مخلص آدمی وہ ہے من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، کہ انسان ویسے ہی اپنی خوبیوں کو چھپائے جیسے وہ اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ کوئی انسان جو چاہے کہ میری غلطیاں پھیل جائیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے، ویسے ہی انسان کی چاہت یہ ہو کہ میری خوبیوں کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، سوائے ان اعمال کے جو عمل دکھنے میں آتے ہی ہیں، اسے نماز پڑھنا وغیرہ ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اخلاص والے ہو گئے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے مسجد میں آ کر، یہ تو فرض ہے۔ بقیہ جو اعمال ہیں ہم ان کو چھپائیں جیسے ہم اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو اخلاص ہے، ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ جس بندے کے عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو وہ بندہ چاہنے والا ہو، تبھی اس کا عمل قبول ہوگا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اخلاص قائم کریں، ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ عمل کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، عمل سے روکتا ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے کو پس پشت ڈال کے اس پر غلبہ پا کر کے نیک عمل کرتا ہے، تو کیا شیطان چھوڑ دے گا؟ چلو اب میں تو ہار گیا ہوں، یہ بندہ نیک کاموں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بندہ نیکیاں کرنا ہی چاہتا ہے، نمازی بننا ہی چاہتا ہے، اچھا بننا ہی چاہتا ہے، چھوڑ دوں گا میں؟ آپ جب شیطان کو ہرا کر کے آئے ہیں، غلبہ پا کر کے آئے ہیں، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آگے آپ کا اس سے بڑا کام ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ چل نیکیاں کرنا ہے تو نیکیاں کر، لیکن دکھاوے کے لیے نیکیاں کر، اپنے نام کے لیے عمل کر۔ جب آپ بے عملی سے، بد عملی سے اچھے عمل میں آ گئے، آپ نیکیوں کے اندر آ گئے، تو اس سے بڑا آپ کو شیطان کا چیلنج سامنے آتا ہے کہ آپ اپنے عمل کو باقی رکھیں اخلاص کے اوپر۔ شیطان کیا کرے گا؟ پہلے آپ نیکیاں نہ کر کے گناہ کماتے تھے، اب آپ ریاکاری میں آ کر نیکیاں کر کے گناہ کمائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ نیکی نہیں کیے تھے، آپ کو نیکی نہیں ملی تھی، لیکن آپ نیکی کیے، اب شیطان آپ کو پھنسائے گا ریاکاری کے اندر۔ تو یہ شیطان کا بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، جا بجا قرآن نے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ایک اور جگہ کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں۔ ایک اور جگہ کہا گیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی بندگی کرو، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ جو اخلاص ہے اصل میں یہ ہمارے عمل کی بنیاد ہے، ہمارے عمل کی جڑ ہے، اور مومنوں کی یہ بنیادی صفت ہے اخلاص۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ عمل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے مثال سے سمجھایا اخلاص کیا ہے۔ انسان کے پاس جو شریعت کا علم ہے اس کی مثال بیج کی طرح ہے، بیج ہم جو بوتے ہیں زمین کے اندر، علم کی مثال بیج ہے، عمل کی مثال کھیتی ہے، فصل جو اگ کر آتی ہے وہ عمل ہے ہمارا۔ فصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ بیج کیا ہے؟ علم ہے۔ اور جو پانی ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ اکبر! جب پانی نہ ہو تو آپ کا بیج کس کام کا ہے؟ جب پانی نہ ہو آپ کیا فصل کاٹیں گے؟ جیسے پانی کے بغیر آپ کی کھیتی ناممکن ہے، ویسے ہی اخلاص کے بغیر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ سورہ زہر میں کہا گیا
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مومن لوگ کہتے ہیں ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمارے کھانا کھلانے کے پیچھے یہ دو مقصد نہیں ہیں. وہ دو مقصد کیا ہیں؟ جزاء ولا شکورا. نہ کوئی بدلہ ہم چاہتے ہیں، نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں. ہم نیک عمل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم کو کوئی بدلہ ملے لوگوں سے. اخلاص کے خلاف ہے. اور ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم کو شکریہ بولیں لوگ، یہ اخلاص کے خلاف ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں آج کی تفسیر میں، من طلب من الفقیر الدعاء خرج من هذه الآیہ. جو انسان فقیر کو تعاون کرنے کے بعد، غریب کا ہیلپ کرنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ میرے حق میں دعا کرو، وہ بندہ اس آیت پر عمل نہیں کیا. اللہ اکبر. بدلہ چاہتے ہیں آپ نے اسے دعا مانگی ہے. اگرچہ کہ کسی دعا کا مطالبہ کرنا صحیح ہے، لیکن آپ اپنے اس عمل کے بدلے یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا میرے حق میں دعا کرے. کوئی انسان زکوٰۃ دیا کسی کو، دعا کرو ہمارے حق میں. مسجد کو چندہ دیا، کہا متولی صاحب سے کہ ہمارے حق میں دعا کرو. کسی غریب کو کچھ ہیلپ کیا، کسی یتیم کو کچھ کھانا کھلایا، کچھ پلایا، ہمارے حق میں دعا کرو. یہ آپ دعا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں آپ. اخلاص کی بہت اونچی کیٹیگری ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، پبلک کے فائدے کے لیے کام کرے، لوگوں میں سوشل ورک کرے، پبلک کو فائدہ پہنچائے، اس کے بدلے میں دعا کا مطالبہ بھی نہ کرے. وہ دعا خود اللہ سے کر لے اپنی دعا. اخلاص کی یہ بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں کہا گیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، جو اللہ کے لیے منع کرتا ہے، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا، مطلب جس کسی آدمی کے اندر اچھائی ہو تو اس کی نیکی اور اچھائی کے برابر اس سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان کی علامت. اور جس آدمی کے اندر برائی ہو اس آدمی کو اس برائی کے حد تک خراب سمجھنا، برا ماننا، یہ ایمان کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے. اور کسی کو آپ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دینا، کسی کو آپ منع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے منع کرنا، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے. اگر ہمارا کوئی دوست ہے، پہچان کا آدمی ہے، برائی بھی کرتا ہے تو ہم اس برائی کے حد تک اس کو برا نہیں مانتے، ایمان گیا ہمارا. اگر ہمارا کوئی ایسا آدمی جس سے ہم کو جمتا نہیں ہے، وہ اچھائی کرتا ہے، ہم اچھائی کو اچھائی نہیں مانتے. ہماری بنیاد ایمان ہے، ہماری بنیاد اسلام ہے. جو جتنا اچھا ہے وہ ہم اس سے اتنا محبت کریں گے، اور جو جتنا برا ہے مجھ سے اتنی نفرت کریں. نفرت کا مطلب ہے ہم اس معاملے میں اس کو برا سمجھیں گے. یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کا خاص بھائی ہو، وہ اس کا خاص باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، محلے والا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم ہر آدمی سے نحب بقدر ما فیہ من الخیر ونبغضہ بقدر ما فیہ من الشر. جس آدمی کے اندر جتنی نیکیاں ہوں گی اس نیکیوں کے حد تک اس سے محبت کرنا اخلاص کی علامت ہے. اور جس آدمی کے اندر جتنی برائیاں ہوں گی اس حد تک اس سے نفرت کرنا، اس کو ناپسند کرنا اس معاملے میں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اخلاص کی اہمیت کے سلسلے میں. ابن تیمیہ نے کہا، ایک بہترین مثال دی ہے، النیت للعمل کالروح للجسد. دل کی نیت، عمل کے لیے دل کی نیت، عمل کے لیے اخلاص ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم کے لیے روح ہے. روح کے بغیر جسم ہے، جسم کوئی کام کا نہیں ہے روح کے بغیر. ویسے اخلاص کے بغیر ہمارا عمل کچھ کام کا نہیں ہے. بعض علماء نے کہا، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. کتنے سارے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اخلاص کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں وہ اعمال بڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے بڑے بڑے اعمال ہیں، پہاڑ جیسے اعمال ہیں، اخلاص نہ ہو تو عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے. اسی طرح کہا گیا، حدیث میں کہا گیا، طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا. آپ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس آدمی نے اپنے نام اعمال میں استغفار پایا. استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ کہنا.
جو آدمی اپنے نام اعمال میں استغفار پاتا ہے، مغفرت کی دعائیں پاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں حدیث میں ایسا کیوں نہیں کہا گیا خوشخبری اس کے لیے جو استغفار کرتا ہے؟ ایسا نہیں کہا حدیث میں، خوشخبری اس کے لیے جو استغفار کرتا ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اس کے لیے خوشخبری جس کے نام اعمال میں استغفار ہے۔ علماء کہتے ہیں نام اعمال میں استغفار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اخلاص کے ساتھ استغفار کیا ہے۔ اگر آپ اخلاص سے بغیر کام کریں گے وہ آپ کے کھاتے میں عمل چڑھے گا ہی نہیں چڑھے گا عمل، آپ کا عمل ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے والے آپ کو متقی سمجھتے ہوں، اچھا سمجھتے ہوں، آپ کی نیکیوں کی تعریف کرتے ہوں، لوگ آپ کو نیک انسان سمجھتے ہوں، سارے محلے کا آپ کو بڑا مانتے ہوں گے۔ اگر آپ اخلاص سے بغیر عمل کریں گے تو پبلک کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی نیکیاں آپ اسے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن نے مثال بیان فرمایا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی مثال بیج کی طرح ہے۔ بیج آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، ایک بیج کے ساتھ 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، ہر ڈالی میں 10 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک نیکی کے بدلے میں انسان کو 700 تک نیکیاں ملتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن کا اصول ہے ایک نیکی کریں گے 10 آپ کو نیکیاں ملیں گی کم از کم، 10 سے بڑھ کر 70، 100، 200، 500، 700۔ قرآن نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے نیکیاں۔ وہ کس کے لیے؟ مفسرین کہتے ہیں وہ اخلاص کی برکت ہے۔ جو بندہ جتنے پکے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اس کی نیکی میں اتنا اضافہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بندے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نماز کا ثواب آدھا ملتا ہے، کسی کو 6واں حصہ ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، کسی کو 1/8 ملتا ہے۔ فرق کیوں ہے یہ؟ اس کی نماز میں جو خشوع خضوع ہے، جو اخلاص ہے، جو نیت ہے، اس حساب سے انسانی نیکیوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں کہا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علیک بکثرۃ السجود، آپ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، آپ سجدے زیادہ سے زیادہ کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اگر آپ ایک سجدہ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس ایک سجدے کے بدلے میں آپ کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو مٹائے گا۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اخلاص ضروری ہے عمل کے لیے، اخلاص کو مارنے والی چند چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاص کو اٹیک کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے ریاکاری۔ جیسے ہی بندے کے اندر ریاکاری داخل ہو گئی، اس بندے کا نیک عمل نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کا عمل اللہ کے پاس مردود ہوگا، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے من یسمع اللہ، جو کوئی بندہ نیک اعمال کے ذریعے تعریف سننا چاہے گا اللہ اس کو تعریف سنائے گا۔ ومن یرائی اللہ، اور جو بندہ پبلک کو دکھانا چاہے گا اللہ اس کو اوقام عطا کرے گا، لیکن اس کو آخرت میں کچھ نیکیاں نہیں ملنے والی ہیں۔ تعریف سننا چاہتا تھا اچھا کام کر کے، تعریف اس کی سنی گئی، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، وہ لوگوں میں دکھ کر آ گیا، اس کے پاس آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر اور نیکی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس نیک عمل میں میری رضامندی کے ساتھ دوسروں کی رضامندی کو انٹرفیئر کرے گا، داخل کرے گا، میں اس کو اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کے عمل کی، میں بے نیاز ہوں۔ میں نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل 100%، 100% اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ 1-2% بھی دوسروں کی رضامندی کو اس میں داخل کریں گے تو آپ کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا تذکرہ ہو رہا ہے، دجال کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے، دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجلس کے اندر اور کہا، کیا میں تم کو دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تعجب کی بات ہے،
ہم پڑھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم سنے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ دجال حکم دے گا بارش ہوگی آسمان سے، دجال حکم دے گا پودے اگیں گے. اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا. ایک ہاتھ میں جنت دوسرے میں جہنم، اتنا بڑا فتنہ ہے، صحابہ کو معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا ہے فتنہ؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یعنی ریاکاری، دکھاوے کا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. آپ نے مثال سے آپ نے اس بات کو سمجھایا کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، انسان اپنی نماز کو اور اچھے انداز میں پڑھتا ہے اس لیے کہ اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی نماز کا آغاز ہوا پورے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ. جب اس کو نماز میں اندازہ ہوا کہ آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو اور لمبی کرتا اور خوبصورت بناتا ہے تاکہ وہ بندہ دیکھے مجھے. یہ ریاکاری کا فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے. محترم بھائیوں، ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی خدمت کے 3 بڑے بڑے ذریعے ہیں. دین کی خدمت کے 3 بڑے بڑے ذریعے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ علم. علم کے بغیر دین ہی نہیں ہے. ہمارے دین کی بنیاد علم کے اوپر ہے. آپ علم حاصل کریں گے تو کچھ بتائیں گے، اب حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا، بتائیں گے آپ. علم. دوسرا ہے مال ضرورت ہے علم کو پھیلانے کے لیے. تیسری چیز ہے شہادت کا جذبہ، شہید ہونے کا جذبہ. اگر ایمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں میری جان جانے کا موقع آئے تو میں جان قربان کروں گا لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا. جذبہ. یہ 3 جذبے، یہ 3 ذریعے دین کی خدمت کے سب سے بنیادی ذریعے ہیں. اگر دین کے ان 3 بنیادی ذریعوں میں ریاکاری آ جائے گی، یہی 3 ذریعے آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ بلائے گا قیامت کے روز قاری قرآن کو، جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تبلیغ کرتا تھا. ایک مالدار اللہ بلائے گا جو مالدار خرچ کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اللہ شہید کو بلائے گا، پوچھے گا ان سے، وہ کہیں گے ہم نے ایسا کیا. اللہ فرمائے گا اے قاری قرآن، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں. اے مالدار، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، دلدار کہیں. اے شہید، تو اس لیے شہید ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تاکہ لوگ تیری تعریف کریں. تم لوگوں نے جو کچھ چاہا دنیا میں تم سب کو وہ مل گیا، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. محترم بھائیوں، مال کے ذریعے دین کی خدمت کرنا اور علم دین کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا، یہ 2 ایسے ذریعے ہیں. ان دونوں ذریعوں سے دین کا کام کرنے والے ہر آدمی کے لیے قابل رشک ہیں. اگر کوئی رشک کرنا چاہتا ہے، آرزو کرنا چاہتا ہے، تمنا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، تو یہ دونوں اس کے لیے ماڈل ہیں، علم پھیلانے والا اور مال خرچ کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے. وہ ایک ہے رجل آتاہ اللہ علما، ایک آدمی جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور وہ بندہ علم پھیلا رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، دروس دے رہا ہے، پبلک کو سمجھا رہا ہے، عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، بدعات کے خلاف بات کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی یہ دن پھیلاتا. دوسرا آدمی رجل آتاہ اللہ مالا ينفق آناء اللیل وآناء النہار، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. ایک آدمی دیکھ کے تمنا کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی مال دیا گیا ہوتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا. یہ دونوں آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے اسلام میں. یہ دونوں قابل رشک ہیں. اگر یہ دونوں وہ کام ریاکاری کے لیے کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اخلاص یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اخلاص یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس لیے انسان چوکنا رہے، انسان ہوشیار رہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں انسان کیسا پہچانے کہ میرے اندر اخلاص ہے. ٹھیک ہے، اتنی لمبی ساری باتیں ہم سنے ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم کیسے پہچاننا اپنے آپ کو؟ دوسرا اگر بولے گا ہو سکتا ہے اس کو کچھ غلط فہمی ہو جائے آپ کے بارے میں.
ہو سکتا ہے آپ وہ ہیں جو اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ آپ نہیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو ہر انسان، یہ 8-9 باتیں میں لکھ کر کے لایا ہوں، انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں اخلاص والا ہوں یا نہیں ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اپنی تعریف سننے کا شوق پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے دل میں یہ شوق نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے کان ترس نہیں رہے ہیں تعریف سننے کے لیے، تو آپ اخلاص والے ہیں، آپ کے اندر آپ کی نیت سچی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سلسلے میں، اذا جلست واعدا للناس فاعلم انهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك، جب آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، علماء کے لیے خاص نصیحت ہے یہ، جب آپ پبلک میں بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو یاد رکھو لوگوں کی نگاہ آپ کے ظاہر کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ آپ کے باطن کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، تعریف کا شوق پیدا نہ ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد دل کے اندر اطمینان ہو، دل کے اندر اطمینان ہو، الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا۔ شریعت پر عمل کرنے کے بعد اگر آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مخلص ہیں، بے چینی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کام میں نہ بھی کرتا تو اچھا ہوتا تھا، خواہ میں یہ کام کر لیا۔ آپ کو لگا کہ اگر میں مسجد جاؤں گا تو نماز کا ٹائم ہو جائے گا، جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس ڈر سے آپ دکان کو تالا ڈال کے آ گئے مسجد کو، دیکھا گیا اور 10 منٹ باقی ہیں جماعت کو، آپ کو پچھتاوا ہو رہا، آپ کو میں خواہ جلدی آ گیا نماز کو۔ اللہ اکبر، آپ مخلص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا سنت پڑھنے کا، آپ جب جلدی آئے ہیں، آپ کو ایک اور نیکی کا موقع مل رہا ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے، یہ آپ کی اخلاص کی علامت ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم سے کم نیکیاں کرنے والے کی لوگ اگر تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کی تعریف سے بے چین نہ ہوں۔ پتہ ہے کہ ہم نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں مسجد کے تعاون کے لیے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ہمارا ساتھی صرف 2 لاکھ روپے دیا ہے، اس کا نام پبلک میں آ گیا ہے، اس کا ٹاک پبلک میں چل رہا ہے، دل میں بے چینی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اخلاص والے نہیں ہیں، آپ کا جذبہ برا جذبہ ہے، یہ شیطان کا کھلواڑ ہے، شیطان کا اٹیک ہے آپ کے اوپر، یہ حملہ ہے شیطان کا۔ آپ اسے بے چین نہ ہوں، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو بس آپ مطمئن رہیں، کیونکہ ریاکاری انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اخلاص انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ چوتھی نشانی اخلاص کی، آپ کیسے پہچانیں گے ہم مخلص ہیں؟ اکیلے میں، تنہائیوں میں نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہو ہم کو، ہم اکیلے میں نیکیاں کرنے میں شوق لگاتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ہم جذبہ ہے اکیلے میں نیکیاں کرنے کا، تو آپ اخلاص والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب پبلک میں آپ اچھا کام کرنے میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ کو وہ شوق نہیں آتا ہے عمل کرنے کا، تو آپ مخلص نہیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے۔ بخاری کی روایت ہے، بلکہ مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں میں آ کر کے اچھی باتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن اکیلے میں انسان کا رخ اگر دوسرا ہے تو بندہ مخلص نہیں ہے۔ جب پبلک میں آتا ہے اچھا کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جب اکیلے میں جاتا، تنہائی میں آتا ہے تو بندہ مخلص نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کے عمل میں سے ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کی جائیں گی۔ ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے عمل میں سے ہر دن ایک پہاڑ کی نیکیاں کم کی جائیں گی۔ آپ سے سوال کیا گیا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ہر دن ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک میں تو اچھے رہتے ہیں، جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں،
حرام کام کرتے ہیں، پبلک میں تو نیک ہیں، جب تنہا ہو جاتے ہیں ان کے پاس فون ہے، موبائل ہے، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، وہ گناہ کے کام دیکھتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سیریل دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا چہرہ پبلک میں ایک ہے، تنہائی میں ایک ہے. اللہ اکبر. ایسا بندہ مخلص نہیں ہے. اپنی تنہائی کو ٹٹولو. اس اسلاف نے کہا جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اچھا کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا باطن اچھا کرے. اللہ تعالیٰ جس کے باطن کی اصلاح کر دیا اس کا ظاہر خود بہت اچھا ہو جائے گا. یہ چوتھی نشانی ہے. پانچویں نشانی ہے اخلاص کی، ہم جو کام اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سے پہلے وہ کام کوئی دوسرا کر دیا تو اس سے خوش ہونا. اگر ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پہلے اگر وہ دوسرا وہ کام کر دیا تو ہم اس سے خوش ہونا ہے. ہم اس کو دوسرے اینگل میں نہیں سوچنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، دینی مسئلے کو لوگ سوچتے ہیں معاشرے کے ترازو پر لے کر سوچتے ہیں. پولیٹیکل مائنڈ سے لوگ سوچتے ہیں، لوگ کرمنل مائنڈ سے لوگ سوچتے ہیں بات کو. آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے، کوئی اور بندہ، وہ آپ کا بھائی ہے، اس نے وہ کام کیا ہے، تو آپ جس کام کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ کام کسی اور سے کمپلیٹ ہوا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن تمنا رکھ سکتے ہیں آپ، کاش کہ مجھے موقع مجھے یہ مل جاتا تھا تو اچھا ہوتا تھا. خیر، آپ دوسرا کام کرو. ایسا نہیں کہ وہ کام وہیں کرنا تھا، دوسرا نہیں کرنا تھا. یہ اخلاص کے خلاف ہے. نمبر 6، چھٹی علامت ہے کہ ہم کیسے پہچانے اپنے آپ کو کہ ہم مخلص ہیں. نیک اعمال کو ہم قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولیں، ہم معاشرے کے ترازو میں نہ تولیں. معاشرے کا ترازو الٹا ہے، قرآن سنت کا ترازو سیدھا ہے. ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ کام قرآن کے مطابق ہے کیا، بس ہم مطمئن ہو جائیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں گورنمنٹ جاب کرنے والا ہے، پالیٹکس میں فلاں آدمی ہے، اگر وہ کام اس آدمی کو پسند آیا تو وہ کام اچھا، یہ تو نہیں. محلے کا فلاں لیڈر ہے، فلاں کاؤنسلر ہے، اگر اس کو یہ کام پسند آ گیا ہم وہ کام شوق سے کر دیں، نہیں تو کام ہی نہیں کرتے. معاشرہ ہمارے لیے ترازو نہیں ہے. معاشرہ آج اچھے کام کو اچھا بولے گا، کل برا بولے گا. معاشرہ جس کام سے اگر کوئی بندہ راضی ہوا کل اس سے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. اس لیے معاشرے کے ترازو ہم کام کو نہ تولیں. ساتویں نشان یہ ہے، اخلاص سے کام کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو شہرت کی جگہوں سے پرہیز کرے. ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے جہاں اس کو نام مل سکتا ہے، جہاں اس کا نام شائن ہو سکتا ہے، جہاں اس کو شہرت مل سکتی ہو وہاں سے وہ پرہیز. حدیث میں کہا کہ بخاری کی روایت ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. قیامت کے روز ان 7 لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ اکبر. اس کو صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا بہت دور کی بات ہے، اتنا چھپا کر کے دیں. اگر آپ اس بات کو یقین رکھتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو عمرہ کرنے کی توفیق ملی ہے تو آپ غور کیوں دیکھے ہوں گے، عربوں کے اندر یہ عادت ہے، وہ ایسا خرچ کرتے ہیں کہ ان کو کیمرہ بھی نہیں پکڑ سکتا ان کو. اللہ اکبر. کیا اخلاص، کیا خلوص، کیا جذبہ، کیا تڑپ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اللہ اکبر، وہ ان کے اندر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. حدیث میں کہا گیا ایسے بندے کو جگہ ملے اللہ کے عرش کے سائے میں جس بندے کا سیدھا ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے. علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پوتے ہیں، علی کے بیٹے حسین، حسین پھر علی. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے کے دوران دیکھا گیا کہ ان کی پیٹھ پر کالے نشان ہیں، ان کی پیٹھ پر کالے نشان ہیں. انتقال ہونے کے بعد، غسل دینے کے بعد معلوم کیا گیا، پتہ لگایا گیا کہ کالے نشان کیا ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ رات میں اٹھتے تھے اور اپنی پیٹھ کے اوپر آٹے کا تھیلا لے جاتے اور غریبوں کو تقسیم کرتے تھے. اللہ اکبر. کب معلوم ہوا؟ آدمی کی نیکی باہر پڑنے کے لیے آدمی کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا. زندگی کی بات معلوم ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے سب کچھ نام کمائیں دنیا کے اندر. اللہ اکبر.
اچھا، آٹھویں صفت یہ ہے ایک مخلص آدمی کی، دوسروں کی خدمت کا کریڈٹ خود لینے سے پرہیز کریں. کام کوئی دوسرا کیا اچھا کام، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نام ہم کو آئے، وہ نام ہم کو ملے. کتنی بری عادت ہے یہ. کام کوئی اور کر رہا ہے، نیکی کوئی اور کر رہا ہے، اچھائی کوئی اور کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ نام ملے. اللہ اکبر، یہ یہودیوں کی صفت ہے. قرآن میں کہا گیا یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہودی چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں. کام تو کرنے ہوتا نہیں، کہ نام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ مخلص نہیں ہیں. اسی طرح حسین بن عبد الرحمن کا واقعہ ہے، ایک تابعی ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے، فجر کے بعد سوال کیا، آج رات میں ایک ستارہ ٹوٹ کے پڑا نیچے. آج رات ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا، کس کس نے دیکھا رات کو؟ کون کون دیکھے رات میں؟ حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. وَأَمَّا أَنَا وَلَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، اور میں نماز میں نہیں تھا، اور میں نماز میں. اس دور میں تہجد اتنی عام تھی، قیام اللیل کا اہتمام، کہ جو بھی رات میں اٹھنے کا ذکر آتا تو مطلب ہے کہ وہ تہجد گزار ہے. حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ صحابی سن کر سمجھیں کہ میں تہجد پڑھا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ رات میں ستارہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں جاگ رہے نماز پڑھ رہی ہے. یہ مجھے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں آج تہجد پڑھا ہوں، اس لیے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھا آج. اللہ اکبر، یہ بہترین موقع تھا کہ وہ سمجھ جائیں کہ میں آج تہجد پڑھا ہوں بول کر. لیکن ڈکلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ میں آج نماز نہیں پڑھا ہے. نویں نشانی یہ ہے، اخلاص کی علامت یہ ہے کہ دین کے فائدے کے لیے، ملت کے فائدے کے لیے ذاتی معاملات کو قربان کریں. دین کے فائدے کے لیے ذاتی فائدے کو قربان کریں. دو راستے آپ کے سامنے ہیں، اگر یہ کام کروں گا تو میرا فائدہ ہے، اگر میں اپنا چھوٹا نقصان برداشت کر لوں گا تو دین کا فائدہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ اخلاص کی علامت ہے، مخلص کی پہچان ہے کہ وہ بندہ دین کے فائدے کو مقدم رکھتا ہے، اور ذاتی معاملات کی وجہ سے دین کے فائدوں کو، دین کو ہونے والے فائدے سے محروم نہ کریں. ذاتی فائدہ ہے، ہم چندہ نہیں دیں گے مسجد کو، کیوں؟ متولی ہمارا آدمی نہیں ہے. ہم تعاون نہیں کریں گے مسجد کو، کیونکہ متولی مجھے فون نہیں کیا. اللہ اکبر. ہم تعاون نہیں کریں گے مسجد کو، کیونکہ متولی کے بیٹے نے میرے بیٹے کو گالی دی ہے، ذاتی فائدوں کے لیے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. سارے علماء کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابی رسول ابو بکر کا ہے. ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب زنا کا الزام لگایا گیا، منافقوں نے حضرت عائشہ کو بدنام کیا، پورے شہر میں ٹام ٹام کر دیا کہ عائشہ نے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک. منافقوں کی ان باتوں میں چند سچے پکے مسلمان بھی آ گئے. جب فتنہ عام ہو جاتا ہے تو اچھے سے اچھے لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. 3 پکے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے. وہ 3 مسلمانوں میں سے بعض ایسے تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ کچھ دیتے تھے، وظیفہ ماہانہ، جیسے لوگ دیتے غریبوں کو ماہانہ 500 روپے دیے، 1000 روپے دیے، یا کوئی راشن دلا دیے، دیتے تھے. ابو بکر نے کہا میری بیٹی عفیفہ، میری بیٹی پاک دامن ہے. میری پاک دامن بیٹی پہ جب الزام لگایا گیا تو یہ آدمی جس کو میں مال دے رہا ہوں یہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، میں اس کو مال نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اس کو مال نہیں دوں گا. اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. فضل والے ہیں آپ، مقام مرتبے والے ہیں آپ، مال والے ہیں آپ. ایسے مالداروں کو، مقام مرتبہ رکھنے والوں کو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. تم کو چاہیے کہ تم اس کو معاف کر، درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ اکبر.
جب یہ آیت سنی ابو بکر نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کو مال سے محروم کروں گا، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے گھر والی اپنی بیٹی پر جو آنچ آئی تھی، ایسے باتوں میں آنے والے کو بھی ابو بکر نے معاف کیا اور ان کو پھر دوبارہ سے ان کا مال وغیرہ جاری کیا۔ کیا اخلاص ہے! اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنا، اخلاص کے لیے کام کرنا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور جو بندہ اخلاص کے بغیر کام کرے گا اس کا بڑا نقصان، دنیا میں اس کا نقصان ہے۔ حدیث میں کہا گیا من ارض اللہ بسخط الناس، جو کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پبلک کو ناراض کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ نے ایک ایسا کام کیا، لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور جو بندہ من اسخط اللہ برید الناس، اور جو کوئی بندہ پبلک کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پبلک کے حوالے کرے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، ولا تکثرنی، نصیحت لمبی نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ نے حدیث ذکر کی اور فرمایا جو کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا، وہ ناراض شدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ اللہ کو ناراض کرے گا پبلک کو راضی کر کے، وہ راضی شدہ لوگ بھی اس سے ناراض ہونے والے ہیں مستقبل میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک اعمال کرے، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی محبت پبلک کے دل میں پیدا کرے گا۔ آخری بات، اخلاص کے بغیر ہم جو بھی نیکیاں ذکر کرتے ہیں کہ قبول نہیں ہوں گے، یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن ہمارے دین کی بنیاد جس علم کے اوپر ہے، اگر وہ علم بھی کوئی اخلاص کے بغیر حاصل کرتا ہے تو اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، جو اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کیا جانے والا علم حاصل کرتا ہے کسی اور کام کے لیے، دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا بندہ، ایسا عالم قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا نام لوگوں میں آئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو سے محروم کرے گا۔ اسی طرح کہا گیا من تعلم العلم لیباہی به العلماء ویجاری به السفہاء، جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کرے، علماء کو سوالات کر کے ان کو چیک کرے، علماء سے بحث کرے، اور جو اس لیے علم سیکھتا ہے تاکہ وہ جاہلوں کو بیوقوف بنائے، تاکہ وہ لوگوں کے چہروں کو اپنی جانب پھیرے، یعنی اپنے آپ کو شائن کرنے کے لیے وہ علماء پہ بات کرتا ہے، تو ایسے بندے کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے آخری بات، اللہ کے لیے کام کرنا، سچی نیت سے عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اس قدر اہم ہے، اگر شرک کرنے والا بھی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مشرک بھی اللہ سے مانگتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر میں سفر کے لیے جاتے مشرکین مکہ اور سمندر کے اندر طوفان آ جاتا، ان کو لگتا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، اللہ سے نجات مانگتے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیا ان کے اخلاص کی وجہ سے، پھر جب یہ واپس آ جاتے ہیں خشکی پر، جب گڈھے پر آ جاتے ہیں، پھر شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ شرک کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلایا اس لیے کہ وہ سچے دل سے اللہ سے پکارے تھے، اللہ کو پکارے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ان کا جواب دیا، آپ لوگ جیسا اپنا مائنڈ سیٹ بنائے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈبو دے گا سمندر میں، ہم اللہ سے دعا کریں گے، واپس آ جائیں گے مٹی پر، تو اللہ نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کرنے والا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں ہلاک کرے زمین کے اوپر؟ یہ تمہارا گمان ہے، تمہاری غلط فہمیاں ہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اخلاص کے تعلق سے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے
ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. جو بندہ اخلاص پیدا کرے گا وہ بندہ دنیا کے تمام ٹینشنوں سے آزاد ہو جائے گا. اس کے دل میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی فکر, کوئی ہیبت, خواہ مخواہ کا ٹینشن دلوں میں اٹکا ہوا ہے. اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بندہ دین کے کسی بھی معاملے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا, اگرچہ کہ وہ دین کا کام کرنے والا اس کا دشمن کیوں نہ ہو. ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم سے جس کو جمتی ہے اس کا ہر کام اچھا ہے, جس سے ہم کو جمتی نہیں اس کا ہر کام برا ہے. اللہ اکبر. ہم آج ذمہ دار ہیں, دین کا ساتھ دیں گے, دین کا کام کریں گے. اخلاص ہمارا بہت ہائی لیول کا ہے. جب ہم ذمہ داری سے ہٹ گئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ ان کی غلطیاں نکالیں گے, ہم ان کو بدنام کریں گے, ان کو رسوا کریں گے. اخلاص کے خلاف ہے میرے بھائیو. یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں مینجمنٹ کے لیے, تنظیمی امور کے لیے, مینٹیننس کے لیے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو عام کریں, سنت کا پیغام عام کریں, بدعت کا رد کریں, شرک کا رد کریں, اور اپنے صالحین, اپنے لوگوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے مسلیوں کو, گھر والوں کو اخلاص کی تعلیم دیں. اخلاص اگر ہے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے, ورنہ اخلاص کے بغیر فجعلناہ ھباء منثورا, ہمارے اعمال کی حیثیت ان ذرات کی طرح ہوگی جو ذرات دھوپ کے وقت میں کھڑکی سے جب دھوپ پڑتی ہے ہمارے گھر کے اندر, کمرے کے اندر, تو اس میں جو ذرات نظر آتے ہیں ہمارا عمل ویسا ہو جائے گا, یعنی اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہم کو تمام فتنوں سے بچائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, متقی و پرہیزگار بنائے. اللہ ہم سب کو دین کا سچا خادم بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال و قبول فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا.